محنت اور لگن انسان کو عروج پر پہنچا سکتی ہے۔ اس کی مثال ساؤتھ افریقہ کے ہیملٹن ناکی ہیں۔ ہیملٹن ناکی ایک ان پڑھ شخص تھا، مگر اس کی محنت اور لگن نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا۔ اسی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں 17 سال پہلے 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور ماہر سرجنوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن ناکی کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے اس سیاہ فام شخص کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن ناکی کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سینٹانی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا، پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا اور بھیڑ بکریاں چرانے میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ نوجوانی میں وہ تلاش روزگار کے سلسلے میں گاؤں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن میں ایک یونیورسٹی کی تعمیر جاری تھی۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ ان کا زیادہ حصہ گھر بھیج دیتا تھا اور خود تھوڑا بہت کھانا کھا کر اور چنے چبا کر کھلے میدان میں سو جاتا تھا۔ وہ کئی برس مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا اور پھر اسی یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ طب کی جدید تاریخ میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی ان پڑھ شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک سہانی صبح تھی۔ اسی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رابرٹ جوئس زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ اس کے لیے انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھ سکے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے زرافے کی گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھامے کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ ہیملٹن کئی مہینے دونوں کام کرتا رہا۔ پروفیسر رابرٹ اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گئے اور اسے مالی سے اسسٹنٹ بنا لیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے
और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी पैदा हो गई। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। बड़े डॉक्टरों ने उस अनपढ़ शख्स को जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हैमिल्टन यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई। उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदेही की जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सेहरा हैमिल्टन को भी जाता है। हैमिल्टन 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहा और रोजाना 14 मील का सफर करके पैदल यूनिवर्सिटी आता। उसने कभी औकाते कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मराहत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी पढ़ और लिख नहीं सकता था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। जब 29 मई 2005 में वो फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं।